السلام علیکم، میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی مکالمہ کی ایپیسوڈ میں شریک ہو رہے ہیں میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب۔ آپ سابق ناظم رہے ہیں اور اس کے علاوہ ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ آج ہم ان سے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ جی بہت مہربانی جی۔ ہاں میاں صاحب، یہ ترمیموں کا دور چل رہا ہے۔ پچھلے سال ہم ان دنوں میں 26ویں آئینی ترمیم سے گزر رہے تھے۔ اب آج ہم 27ویں آئینی ترمیم میں قومی اسمبلی میں پیش ہو گئے۔ شیخوال اس وقت اس کی منظوری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنن فانن اس طرح کی جو آئینی ترامیم آتی ہیں، اس کا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور ہمارے بنیادی آئین کے اوپر یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھیں سر، آئین تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی پوری قوم احترام کرے، صحیح، اور پوری قوم اس آئین کو ایکسیپٹ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئین کو تو انہوں نے صاف بات ہے یہ مذاق بنا دیا ہمارے سینئر سیاستدانوں نے۔ میں تو انہیں خیر سیاستدان کہتے ہی نہیں ہوں، لیکن چونکہ عرف عام میں سیاستدان ہی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ سیاستدان تو وہ ہوتا ہے جس کو سیاست کی سمجھ ہو، درست۔ جو ایک چیز کو یوٹیلائز کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے، وہ سیاستدان تو نہیں ہے، مفاد پرست آدمی ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال آئین کو اس طریقے سے کھلواڑ بنانا، مذاق بنانا، یہ تو قطعاً ایک شرم والی بات ہے۔ صحیح۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ دیکھیں آئین جب بھٹو کے دور میں بنا تھا تو 100% اپوزیشن کو متفق کیا گیا۔ ہاں بالکل، آپ کی بات تمام نے بالکل اتفاق رائے کیا۔ بالکل میڈیا ٹاکس ہوتی رہی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ابھی بھی اگر کسی چیز کو آپ ابھی تو بلاول صاحب اگر وہ ٹویٹ نہ کرتے تو یہ ہمیں پتہ چلنا تھا کہ یہ صبح آئین میں امینڈمنٹ ہو گئی۔ صحیح۔ تو میڈیا نے بھی دیکھنا تھا کہ آئین میں امینڈمنٹ ہو گئی۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ اچھا، نہیں۔ ابھی جو پچھلی دفعہ تو چلیں پھر بھی مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کو 26ویں آئینی ترمیم میں انوالو کیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ تو بالکل ہی کسی جماعت کو انوالو نہیں کیا گیا، صرف پیپلز پارٹی جو ان کی اپنی اتحادی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ترامیم ہو رہی ہیں، یہ ہمارے جمہوری تقاضوں کے عین مطابق ہیں، اور کیا ان کی اثر پذیری پہ کوئی فرق آئے گا یا آنے والی حکومتیں پھر تبدیل کر گئیں، کیونکہ اس کو مکمل افہام و تفہیم کے اور بحث کیے بغیر منظور کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس میں پوائنٹ ملک کے لیے مفید ہیں یا نہیں مفید، اس کی طرف تو اب جانا فضول ہے۔ صحیح۔ لیکن چیز یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ صحیح۔ جو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں 50% سے زیادہ وہ ہوں گے جن کو یس کہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ میں کس چیز کو یس کہہ رہا ہوں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جب سینئر لوگوں کو نہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تو ابھی رانا تنویر صاحب کا ایک وہ بات ہم سن رہے تھے کہ وہ بھی تصور سے کہہ رہے تھے ہاں اس کا مطلب تو پھر یہی ہے۔ اچھا، بڑے اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، لا میکرز ہیں، جاتے ہی قانون سازی کے لیے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا قانون کا کون سا ٹیبل ہوا ہے، کیا ہے، بس ان کو ہدایت ملتی ہے ہاتھ اوپر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو پھر ان کی کیا اثر پذیری ہے، اور پھر ایسے قانون کی کیا اثر پذیری ہوگی، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں الوی صاحب، میرا پرسنل اگر بات کرنی، میں تو 2002 میں پہلی دفعہ میں نے بنا۔ صحیح۔ میاں نواز شریف صاحب کے ٹکٹ پر ہی بنا، اور خود نواز شریف صاحب نے مجھے ماشاءاللہ محبت سے کہا اور لوگوں کے کہنے کے اوپر، تو اللہ کو منظور تھا، میں جیت گیا اور اسمبلی میں چلا گیا۔ میں تو اس وقت سے اس نظام کے خلاف ہوں، اور اسمبلی کے اندر بھی میں نے یہ چیزیں ڈسکس کی کہ ہر جماعت کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، اور سارے ڈکٹیٹر گول میز کانفرنس کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ صحیح۔ جو چیز آپ کو اپنے گھر میں پسند نہیں ہے وہ ملک میں کیسے ہونی چاہیے؟ صحیح۔ سب سے پہلے تو پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو۔ بالکل۔ کیا ہماری پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ بالکل۔ ہماری مذہبی پارٹیاں ہیں یا جماعت اسلامی کے ایک پارٹی ہے پورے ملک میں صرف جماعت اسلامی، صحیح، جس کے اندر جمہوریت ہے۔ صحیح۔ باقی ہماری جمعیت علماء پاکستان ہے، مسلم لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، ہر طرف امریکت کا دور ہے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ملک میں جمہوریت کی دعوے دار ہیں، لیکن ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ پوچھا بھی نہیں جاتا۔ صحیح۔ ان کی تو صرف یہی ہوتی ہے کہ بھائی قائد نے کہہ دیا یس کہنا تو یس کہہ دیا، صحیح، قائد نے کہا نہیں ہم نے اس کو نو کہنا، سب جا کے نو کہہ دیں گے۔ تو پھر ہمارے ملک میں یہ نظریات کے اوپر مبنی سیاست، منشور پہ مبنی سیاست کب ہوگی؟ تو اس طرح تو ہم پھر شخصیات کے گرد ہی گھومتے رہیں گے، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو کوئی ماضی قریب میں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم منشور کے اوپر سیاست کریں گے۔ دیکھیں اس کے لیے میں نے تو پوری برین سٹارمنگ کی ہوئی ہے۔ اچھا۔ اور اگر کسی وقت موقع پہ ملے تو تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے تو جب 2002 میں اسمبلی میں گیا، سب سے پہلی میری قرارداد ہے، اور یہ ریکارڈ نہ نواز شریف صاحب کا ہو سکتا ہے، صحیح، نہ زرداری صاحب کا، نہ عمران خان صاحب کا، کہ پہلے دن اسمبلی کے فلور پہ قدم رکھا ہے اور جاتے ہی کہا یہ 2 قانون بدل دیں۔
اچھا الحمدللہ یہ میرا ریکارڈ ہے. صحیح. اور وہ کیا تھا؟ میں نے کہا جی آپ میں خود حیران ہو گیا نا کہ یار ہیں ہم نے وہ تو اٹھایا تھا میں نے بن گیا. ہمیں کوئی بتا ہی نہیں گیا کہ آئین کیا ہے, قانون کیا ہے, قانون کو امینڈ کیسے کرنا ہے, آئین کو امینڈ کیسے کرنا ہے. کوئی ٹریننگ کورس ہی نہیں ہے, تربیت ہی نہیں ہے. صحیح بات. تو میں نے کہا جی کم از کم 6 ویکس کا ٹریننگ کورس بالکل بڑی مناسب دین جا کے ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ ہم یس نو کہیں. بالکل. سیکنڈ یہ ہے کہ ہر ایم این اے کو سٹاف دیں. ضروری تو نہیں کہ سارے صاحب حیثیت ہیں. ایک غریب آدمی جو پوری عوام کی نظروں کا تارا ہو, لوگ کہنے جی ہمارا ایم این اے جی ہوگا. صحیح. تو وہ بیچارہ کس کو لکھائے, کہاں لکھائے؟ اس نے سوچا ہے کہ چائلڈ لیبر کے اوپر یہ ترمیم ہونی چاہیے, اس نے سوچا ہے ملک کی استحکام کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے. وہ کہاں ٹائپ کرے؟ اس کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے. ان کو سٹاف تو دیں. بالکل. سیکریٹریٹ سپورٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بہت زیادہ چیزیں جو کہ کرنی بڑوں نے ہوتی ہیں. صحیح. تو اس لیے وہ عام ایم این اے ایم پی کی پرواہ نہیں کرتے. صحیح. اچھا ابھی اس طرف آتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اس میں سب سے سر فہرست جو رکھی گئی ہے آئینی عدالت کے حوالے سے. یہ پہلے آئینی بینچ بنا 26ویں آئینی ترمیم میں, تو اس سے پرپس فلفل نہ ہوا, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو آئینی عدالت ہی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت بننے سے کچھ اعلیٰ عدلیہ کا جو کام ہے اس پہ فرق پڑے گا, کچھ سہولت پیدا ہوگی؟ نہیں, سہولت کیا پیدا ہونی ہے, یعنی کہ وہ عدلیہ کو مزید محکوم اور زیر تابع کر دیا گیا حکمرانوں کے, تو اس طریقے سے تو انصاف نہیں ہوتا. صحیح. اور میں تو ویسے بھی اپنے عدالتی نظام کے شروع دن سے اختلاف رائے رکھتا ہوں, اکثر وکلاء سے بھی باتیں کرتا ہوں جی کہ ہمارے ہائی کورٹ کے وکلاء کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ جس کا 10 سال ایکسپیرینس ہے بالکل حکمران ان میں سے سلیکٹ کر لے, وہ جج ہے. میں یہ کہتا ہوں وکلاء کو کہ مجھے کچھ چند وکلاء ایسے دکھا دیں جن کو پتہ چل جائے کہ میرا کلائنٹ جھوٹا ہے, اس کا کیس واپس کر دیں. چونکہ تو جھوٹا ہے, قاتل ہے, اس کو بھی وکیل مل جاتا ہے, مقتول کو بھی مل جاتا ہے, جس نے ڈکیتی کی وہ بھی وکیل لے لیتا ہے, اور جس کی ڈکیتی ہوئی وہ بھی وکیل لے لیتا ہے. اب یقیناً جو جھوٹے کا وکیل ہے وہ تو جا کے عدالت کو گمراہ کرے گا نا. صحیح. مجھے پتا ہے میرا کلائنٹ جھوٹا ہے, اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا تجربہ 10 سال کس بات کا, جھوٹ بولنے کا. صحیح. تو جس چیز کا 10 سال کا جھوٹ بولنے کا تجربہ ہے, اس تجربے کی بیس پہ کہ یہ صبح یہ ہائی کورٹ کا جج ہے, یہ کیا مذاق ہے؟ صحیح. کیا مذاق ہے؟ صحیح. تو ہمارا عدالتی نظام بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمارا سیاسی نظام بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا لوور جوڈیشری کی طرف کوئی ترامیم نہیں آتی, کوئی سہولت نہیں پیدا ہوتی, حالانکہ عوام آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اس طرح جاتی ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی صبح آپ جب لوور کورٹس میں جاتے ہیں, لیکن حکام نے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا. اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں روز روز نئی نئی ترامیم لے آتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کیوں نہیں ضرورت پڑتی ہے نا جی, عوام کی تو فکر ہی نہیں ہے. کدھر عوام کی فکر ہے؟ نہ عوام کے لیے سوچتے ہیں, نہ عوام کی فکر ہے. یہی تو لمحہ فکری ہے. اچھا اسلامی نقطہ نظر سے عدالتوں کا کیا تصور ہے, کس طرح ہونی چاہیے, جج کیسا ہونا چاہیے, وکیل کیسا ہونا چاہیے, سائلین کی کیسے جو ہے وہ دادرسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے جو جج کا معیار ہے وہ تو شاید آج ممکن نہیں ہے, لیکن میکسیمم بہتر تو آج پوسیبل ہے. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے دن جج بننے کے لیے آیا ہے, جج وہ ہے جو سول جج بنے. بالکل. اور جج سے اسی دن پوچھ لیا جائے کہ آپ کے فرینڈ کتنی ہیں, آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کو آپ نے ہر سود ملنے ہیں. وہ لکھ دے گا کہ میری یہ پراپرٹی ہے, یہ میرے عزیز و کارم ہے, یہ میرے فرینڈ ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, ملے دار ہیں. بالکل. ان کے علاوہ اگر اس کے گھر میں کوئی جاتا ہوا نظر آ جائے تو جج صاحب کو کرسی سے فارغ ہونا چاہیے. ان کے علاوہ کسی کے وہ بیاہ شادی میں پکڑا جائے تو اس کو فارغ ہونا چاہیے. وہ جو کہہ لینا کہ جیسے امام مسجد ہے, تو حالانکہ دوسرا بندہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر رہا ہے تو لوگ اگنور کرتے ہیں, امام مسجد سے غلطی ہوگی تو کوئی برداشت نہیں کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اسی طریقے سے جج پھر ایک بڑی اسپیشل چیز ہونی چاہیے, اعلیٰ قسم کی, ان کی کالونیاں علیحدہ ہونی چاہیے. بالکل. پھر جو سول جج جو بھرتی ہو گیا ہے وہی پرموٹ ہو کے ایڈیشن سیشن جج بنے, وہی پرموٹ ہو کے سیشن جج بنے, سیشن جج ہی ہائی کورٹ میں جائیں. صحیح. لیکن پرموشن کا طریقہ کار جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ 100 جج ہے, 100 میں سے آپ نے 20 کو پرموٹ کرنا ہے. ان 100 میں سے کون سے 20 ہیں جن کے مقدمے سب سے زیادہ ہیں, جن سے سب سے زیادہ فیصلے کیے, اٹمین مقابل ہیں, جنہوں نے سب سے زیادہ فیصلے کیے ان کو پروموشن میں لے کے آئیں. اور پھر دیکھیں کہ کتنے فیصلے اس نے کیے جو آگے جا کے ریورس ہوئے.
اگر فیصلے آگے جا کے ریورس ہو گئے اٹ مین فیصلہ غلط تھا، بالکل اس کے کم از کم 3 گنا نمبر کاٹیں. ٹھیک ہے کہ اگر وہ 20 نمبر پہ ٹاپ پہ آ گیا تو ایک فیصلہ ایسا تھا جو آگے ریورس ہو گیا تو وہ 17 نمبر پہ چلا جائے گا. صحیح. اس طریقے سے میرٹ بنائیں ہماری عدالتوں کا. مکمل میرٹ پہ مبنی نظام ہونا چاہیے. اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہ یہ جج بنے. بالکل. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ کیریئر جج ہوں وہ نیچے سے جائیں پروموٹ ہوتے ہوتے پھر ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ. اور ان کا معیار صرف یہ ہے کہ اپنے ٹینیور میں اس ٹینیور میں جس نے میکسیمم فیصلے کیے لیکن جس کے فیصلے ریورس ہوئے اس کے 3 گنا 4 گنا 5 گنا نمبر ڈیموٹ کر دیا جائے. ہاں کہ اٹ مین تو نالائق آدمی ہے، تو نے غلط فیصلے کیے. صحیح صحیح. اچھا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم 2 چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے. ایک تو سود کے خاتمے کی بات کی گئی تھی لیکن اس حوالے سے آگے کچھ نہ ہوا. دوسرا مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک سے سود کے خاتمے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ کتنے تیز ہونے چاہیے؟ اور اس وقت جو سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے اسلامک بینکنگ وغیرہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا یہ افیکٹو ہیں اور اسلام کی روح کے مطابق ہیں؟ دیکھو جی اسلامی بینکنگ جو چند ادارے کر رہے ہیں ان میں اب فتوے انہوں لیے ہوئے علماء سے، میں نے اس کو باریکی سے تو نہیں دیکھا لیکن چلو بہتر تو ہوئیں گی. لیکن دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ سود کو ختم کرنا ایک دن کا کام ہے، نیت کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. نیت ہو، میں نے خود اکنامکس پڑھی ہوئی ہے. صحیح. میں ضلع ناظم اپنا بجٹ میں خود بناتا رہا ہوں. اچھا. اور میرا ہاتھ کا بنا ہوا بجٹ پورے پنجاب میں نمبر 1 آتا رہا ہے. اچھا. ڈی سی حیران ہو گیا کہ سر جی آپ کو مل رہا ہے. صحیح. تو ان کو تو پتا نہیں میں بناتا ہوں. صحیح. چیف سیکرٹری کو پتا تھا کہ یہ ڈی سی او بنا رہا ہے. اچھا. تو ڈی سی او اپریسیشن لیٹر میرے پاس آ جاتا تھا. صحیح. سر دیکھیں محنت ہے آپ کی، نمبر ہمیں مل رہے ہیں. صحیح. تو میں تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی چیلنج کرتا ہوں. اچھا. کہ 1 سال کا بجٹ ان سے بنوا لیں، دوسرے سال کا میرے سے بنوا لیں. اچھا. اسحاق ڈار میری شاگردی کے بنا اترا ہے تو پھر کہنا کیا بات ہے. کیوں؟ مجھے سمجھے کہ میں نے اخلاص سے کرنا ہے، میں نے نیک نیتی سے کرنا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا اس میں مجھے بچت کیا ہوگی، میرا فائدہ کیسے ہوگا، میرے دوست کیسے برائج ہوں گے. جب یہ سوچنا ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی تو مسئلہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو ان کو آئی ایم ایف سے بھی تو اجازت لینی پڑ جاتی ہے. تو پھر آپ بھی اگر ہوں گے تو جو اس وقت صورتحال ہے کیا اس میں سے نکل سکتے ہیں؟ میں اس کا قائل نہیں ہوں. اچھا. دیکھیں میں نے یہ بڑے قریب سے تماشے دیکھے ہوئے. اچھا. میں ایکسپورٹ کرتا رہا ہوں. چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں. کینیڈا میں جاتا رہا ہوں، امریکہ جاتا رہا ہوں، انگلینڈ جاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کبھی میں نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی. اچھا. شلوار قمیض میں جاتا رہا ہوں. گوروں سے یہودیوں سے میں آرڈر لیتا رہا ہوں شلوار قمیض کے اندر ٹوپی پہن کر. کبھی میں نے سر ننگے نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اپنے بندوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ شراب پئیں گے، ان کو ناچ گانے میں لے جائیں گے کہ جی اس سے دوستی بہتر ہو جاتی ہے. بھئی آپ کا بزنس ہے، آپ بزنس کی بات کریں. ٹھیک ہے. ٹو دی پوائنٹ اپنی بات کریں. ہاں اب کوالٹی اچھی دیں گے، گاہک آپ سے کبھی جا ہی نہیں سکتا. صحیح. اب انڈر ویئر پہن کے چلے جائیں، کوالٹی آپ کی صحیح ہو، پرائس صحیح ہو، شپمنٹ ٹائم صحیح ہو، گاہک آپ کے ترلے کرے گا. صحیح. اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ انگلینڈ میں میرے کسٹمر جو ارب پتی تھے مجھے ایئرپورٹ خود لینے آتے تھے، ڈرائیور کو نہیں بھیجتے تھے. اچھا. صرف اس لیے کہ یار اس کی کسی اور کے تھنا چڑھ جائے، اتنا اچھا مال بناتا ہے. صحیح. یا ان مطلب کوالٹی مین چیز ہے کہ جس کی وجہ سے. تو ایسے ہی یہ سیاست دان کو جو میں نے قریب سے دیکھا ہے یہ خام خواہ اگلے کی ٹیچی کی طرف جاتے ہیں. صحیح. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں، ملک کے اندر دنیا کے اندر امن کی بات کریں کہ ہم دنیا کے امن کی بات کرتے ہیں، ہم ہندوستان کے اندر بھی امن چاہتے ہیں، ہم افغانستان کے اندر بھی امن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ فارمولے دیں. کون آپ کو کہے گا جی ہم آپ کو امنداد نہیں دیتے، آپ غلط ہیں. صحیح ہے. لیکن جب یہ خام خواہ سوچنا ہے کہ میں ذرا اس کے قریب ہو جاؤں اور یہ مجھے اچھا بچہ کہے اور پھر میرے جو چوری کے اکاؤنٹ ہے ان کے اوپر یہ نظر نہ رکھیں. میں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اصولوں پہ مبنی بات کی جائے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا آپ نے چیلنج کیا ہے اسحاق ڈار صاحب جیسے بڑے جیئر قابل ہیں، تو آپ کے پاس ایسا کیا فارمولہ ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ پاکستان کا ایسا بجٹ بنا سکتے ہیں کہ جس سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ باوضو ہو کے جی 11 دفعہ دروشی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. نیک نیتی سے سوچنا شروع کر دیں، اللہ سمجھ دے دیتا ہے. اخلاص کے ساتھ مطلب نیک نیتی اور اخلاص بیسک 2 ٹول اللہ تعالیٰ فہم دے دیتا ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے. میں نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں بجٹ ہے، جیسے میں اربوں کا بجٹ میں بناتا رہا ہوں شیو پورے کا، میں سوچوں اچھا اس میں سے میں کتنے پیسے رکھوں اس مد میں کہ میرا دوست ادھر ٹھیکیدار ہے تو پیچھے سے مجھے کک بیک دے دے گا. تو جب میں نے اس طریقے سے سوچنا ہے تو میں نے سوار مٹی کام کرنا ہے. صحیح. جب میں نے جو ادھر ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو دیکھیں اس کے اندر کوالٹی میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے.
تو پھر اللہ مدد کرے. تو آپ بالکل بہترین کام کر سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز جو 26ویں آئینی ترمیم میں تھی مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے، تو آپ کا کیا موقف ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشن محکمہ تعلیم کے ساتھ ہونی چاہیے، یا جس طرح ایز اے NGO موقف تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ وہ اس طرح رجسٹرڈ ہونے چاہیے؟ میری چونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی پارٹی کی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میرے خیال کے مطابق تو مدرسوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اور میں اسد راز سے یہ سوچ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارا پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی شک نہیں. کیا ہمارے اسکول کالجوں میں لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھائے جاتے ہیں؟ یہ کام تو ہماری اسکول اور یونیورسٹی کا ہونا چاہیے کہ جو لڑکا میٹرک کر کے جائے اسے قرآن پاک کا مکمل فہم ہو. جس کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے وہ فیل ہونا چاہیے. مطلب یہ عام نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. ایم اے کا ڈگری لیتا ہے فزکس کی، کیمسٹری کی، بیولوجی کی، لیکن وہ مسلمان ہے اور پاکستانی ہے، اسے درس نظامی مکمل پتہ ہونا چاہیے، ورنہ اسے ایم اے مت کہیں. صحیح. ہائی کورٹ کا جج کو بنے اس کو قرآن و حدیث کے اوپر فہم ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے ہر ادارے کے اندر ہونا چاہیے. اور لیکن کیوں مدرسے بنے کہ جب دین سکھانا حکومت نے ذمہ داری نہیں لی جو کہ ہونی چاہیے تھی. بالکل. تو یہ علماء کا تو کریڈٹ ہے کہ گلی محلے میں انہوں نے مدرسے کھول کے لوگوں کو دین سکھایا. آج ہمارے جو ناچنے والے یا گانے گانے والے لوگ ہیں ان کو بھی جو نماز پڑھنی آتی ہے وہ بھی کسی نہ کسی امام صاحب اور کسی نہ کسی نیک آدمی کی کارکردگی ہے. اچھا یہ مدرسوں کی تعداد تو چونکہ ہزاروں لاکھوں میں پورے پاکستان میں، تو ان کو ریگولیٹ کرنے کی بھی تو ظاہر ضرورت ہے. کوئی بھی ادارہ ہے ان کا نصاب کا معاملہ، اگر آپ نے اسکول اور کالج میں دین نہیں پڑھانا تو چلو جو علماء کرام کر رہے ہیں وہ تو قابل تحسین ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو رجسٹر کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، رجسٹر کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ اب یہ دوبارہ یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا محکمہ تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے یا بطور NGO ہونا چاہیے؟ نہیں، اگر تو اصولاً تو محکمہ تعلیم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے کیونکہ ایجوکیشن دے رہے ہیں نا جی، محکمہ تعلیم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ کو سپورٹ بھی انہیں کرنی چاہیے. ان کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک NGO ہے اس میں فنڈنگ آتی ہے، کیونکہ اس کی فنڈنگ گورنمنٹ تو دیتی نہیں ہے، تو ہم نے یہ فنڈز اکٹھے کر کے مخیر حضرات سے تو ہم نے ایک بطور NGO، پھر یہ بورڈنگ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، اس میں کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ایک سکول اور محکمہ تعلیم کے اندر نہیں آ سکتی. کرتا ہوں اس کے دو اینگل ہو سکتے ہیں نا. اس کا ایجوکیشن سسٹم تو محکمہ تعلیم کے اندر ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا فنڈ کلیکشن کا جو ادارہ ہے جو اسی کو سپورٹ کر رہا ہے ادارے کو، وہ NGO کے طور پہ کہہ لیں دوسری طرف رجسٹر ہو جائے تاکہ وہاں بتائے جی میرے پاس یہ پیسے آئے فلاں فلاں جگہ سے آئے اور یہ پیسے میں نے ادھر ادارے میں خرچ کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحیح. اچھا آپ معیشت دان بھی ہیں، آپ نے اکنامکس پڑھی ہے، تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی کہ سارے کے سارا ہماری جو معیشت ہے وہ قرضوں کے اوپر چل رہی ہے، ہم قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے پھر قرضے لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ جس دن ایک بجٹ جب اسحاق صاحب ڈار صاحب بنائیں گے تو اگلا بجٹ اگر مجھے اختیار دے دیا گیا، بھلا میں MNA MP نہیں ہوں، بجٹ تو میں بنا سکتا ہوں نا اگر گورنمنٹ اعتماد کر لے. ٹھیک ہے. سیکٹری خزانہ تو باہر سے بھی ایکسپرٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے. کیا کوئی بنیادی نکات بھی تو بتائیں نا کہ کیا ایسے نکات ہو سکتے ہیں؟ چوری ختم کر دیں. ٹھیک ہے. کوئی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا. جب میں نے لوٹنا ہے، لوٹ کے خزانہ پیسے باہر رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ابھی جو مریم صاحبہ یہ صفائی مہم چلا رہی ہیں، جی بالکل، ستھرا پنجاب. ستھرا پنجاب، ستھرا پنجاب کے تحت بجٹ رکھا ہے نا انہوں نے. جی بالکل، بڑا خطیر. اور وہ تمام یونین کونسل کو دیا ہے. بالکل دیا ہے. اور ان یونین کونسل کو کہا جائے اب اس ٹھیکیدار کو یہ پیسے دے دو چونکہ یہ ستھرا پنجاب کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سٹاف کون سا ہے؟ وہی ہے. وہی ہے. ماس وائز تھوڑا بہت انہوں نے لیا ہے. مشینری بھی وہی ہے جو پہلے کی تھی. صحیح. میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. ہمارے شرق شریف یونین کونسل جو سب سے چھوٹی کونسل ہے، تحصیل ہے، جی بالکل، شیو پورے کی. جی بالکل. ہماری تحصیل کا سالانہ بجٹ تھا 50 کروڑ 55 کروڑ 60 کروڑ. اچھا. اسی اوپر نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے یہ ساری صفائی ستھرائی ہوتی تھی، سب کچھ ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. اسی تحصیل شرق جی آن ریکارڈ چیزیں، چیف سیکرٹری سے مکالے ریکارڈ. جی ٹھیک ہے. اس کو مریم صاحبہ کے آرڈر کے تحت کہا گیا کہ یہ کام جو آپ 50-55 کروڑ میں کرتے ہیں نا، یہ صبح 3 ارب روپے میں ہوا کرے گا. اچھا. تو یہ پنجاب گورنمنٹ آپ کو بھیج رہی ہے تو یہ 3 ارب اس کو دے دیں، اس ٹھیکیدار کو دے دیں. ٹھیک ہے. جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں جو کام عرصہ دراز سے 50-55 کروڑ میں کر رہے ہیں اس کو 3 ارب سے دلا دیں گے اگلے دن ہی آپ، تو یہ انصاف ہے؟ صحیح. کیا وہ 3 ارب اوپر خرچ ہوگا؟ صرف یونیفارم انہوں نے بدلے ہیں اور کیا ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عملہ بھی وہی ہے تو اس کا مشینری بھی وہی جاری ہوگی.
لیکن مریم نواز صاحبہ تو اس ستھرا پنجاب کو بہت بڑا کریڈٹ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میرا بہت بڑا کارنامہ ہے. کیا کارنامہ ہے؟ یعنی کہ ایک کام جو 100 روپے کا ہوتا تھا آپ نے وہ 2000 میں کرنا شروع کر دیا, اور صرف یونیفارم پہنا دیا سب کو, اور وہ وردیوں کے اوپر بس مریم صاحب نے فوٹویں ٹنگا دی, جو کوڑے کا ٹرک ہے گندگی کے اس کے اوپر بھی مریم صاحبہ کی فوٹو, اور جو چوک جو ہے وہاں مریم صاحبہ کی فوٹو. یہ عجیب شوق ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر آئے دن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نیا سے نیا ایک پروجیکٹ لے کے آتی ہیں مریم نواز صاحب اور کہتی ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے, تو باقی جو پروجیکٹ ہے جیسے دھی رانی کا پروجیکٹ بہت ہے, لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, الیکٹرک سکوٹیاں دے رہے ہیں, پھر الیکٹرک بسیں چلا رہے ہیں, تو اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ پنجاب کی عوام کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ کام تو اچھے ہیں, ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اچھے کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو گھر بنا کے دیے جاتے ہیں, میں جب ڈسٹرکٹ ناظم تھا میرے ہاتھ سے بھی چابیاں گئیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا تھا چابیاں دوں, لیبر فورس کے لیے گھر بنائے گئے, لیکن چونکہ بن چکے تھے دینی تھی. دیکھیں 1000 آدمی ہے جس کو گھر کی ضرورت ہے, سپوز جی بالکل, ہمارے پاس فنڈ ہے 200 گھروں کا, ٹھیک ہے, میرٹ پہ 1000 بندہ ہے, یعنی کہ جو اس کا مستحق ہے, تو پیسہ 70% لوگوں کا ہے. میں نے 70% لوگوں سے پیسہ لیا جو 1000 میں تقسیم ہونا چاہیے تھا, 1000 میں نے تقسیم کیا, میں نے صرف 200 بندے کو گھر بنا دیا. ان 800 کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ آئی؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ مستحقین زیادہ ہیں اور آپ کے پاس اس کا طریقہ کار اگر میرٹ پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ چیز بھی کور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ پھر لمبی باتیں ہیں. یعنی کہ الحمدللہ میرا ان چیزوں کے اوپر پورا کیا نہیں کانفیڈنس ہے, لیکن یہ کوئی بھی چیف سیکرٹری صاحب میرے ساتھ بیٹھ جائیں, جی بالکل ٹھیک ہے, آپ سے بات چیت کا بندہ بیٹھ جائے, آپ سے بات چیت کا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ موجود ہے جلیل احمد شیرپوری صاحب. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ان سے مزید تفصیل بات چیت کریں گے.